الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ دعا ہے اور دعا کی قسم دعائے مسئلہ میں سے ہے۔ دعا اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دعائے عبادت۔ ہر عبادت در حقیقت دعا ہی ہے۔ حمد دعا ہے، تسبیح دعا ہے، ذکر دعا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو سب سے افضل دعا قرار دیا ہے۔ دعا کی دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ، جس میں اللہ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ کے درمیان جو فرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دعائے عبادت میں بندہ اللہ کی طلب رکھتا ہے، دعائے مسئلہ میں بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا کی ان دونوں قسموں پر مشتمل ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسانوں کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی بھی فرد اس دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان دن اور رات میں کم از کم 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بلکہ افضل الرسل اور سید ولد آدم ہونے کے باوجود کثرت سے ہدایت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمیں کس قدر ہدایت کا محتاج ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا یوں فرماتے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، پرہیزگاری مانگتے ہیں، پاک دامنی اور تونگری کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، مالداری کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے قنوت سکھلایا، جس کا پہلا جملہ یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اپنے ان بندوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی ہے۔ گویا اس ہدایت میں دو درخواستیں ہیں، ایک ہدایت کی اور دوسری ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہونے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے۔ ہدایت یہ ہدیہ سے مشتق ہے، اس کا روٹ ورڈ ہدیہ ہے، اس کے معنی تحفہ اور گفٹ کے ہیں۔ گویا ہدایت مخلوق کے لیے اللہ کا سب سے بڑا گفٹ ہے، اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے۔ ہدایت نہیں تو زندگی لعنت ہے، زندگی عذاب ہے۔ ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔
ہدایت کے بغیر نہ دولت نعمت ہے نہ صحت نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا جہاں کی نعمت ہو اور وہ ہدایت پر نہ ہوں، عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہوں، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان ہے اور آخرت کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ ہدایت کی جو نعمت ہے یہ محض اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت اور اس کی مہربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت نہ تو مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے لیے چالاک ہونا شرط ہے، تعلیم یافتہ ہونا شرط ہے۔ کتنے ایسے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جو کہ ہدایت سے محروم ہیں۔ اگر ہدایت پیسوں سے خریدی جا سکتی تو شاید دنیا کا کوئی بھی انسان ہدایت سے محروم نہ رہتا۔ ہدایت کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں، اولو العزم انبیاء کا خانوادہ اس نعمت سے محروم تھا۔ نوح علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کے امام ہیں، لیکن ان کا بیٹا، ان کی بیوی ہدایت سے محروم۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن باپ ہدایت سے محروم۔ تو یہ نعمت محض اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے، سیدھے راستے کی توفیق دے۔ اس سورت کے آغاز میں انسان اللہ کی تعریف بیان کرنے، اس کے اسماء حسنی کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کون سی استعانت کی ضرورت ہے؟ اس موقع پر خود اللہ نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی، ان کی زبان سے کہلوایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سب سے پہلے ہدایت کی ضرورت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایاک نعبد کا جو عہد، جو وعدہ ہم نے تجھ سے کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، مرتے دم تک تو ہمیں اس عہد پر قائم رکھ۔ اے اللہ زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق دے، ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت کا لفظ عموماً دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا ہے، گائیڈ کرنا ہے، راستہ دکھانا ہے۔ دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا ہے، منزل تک پہنچا دینا ہے، اسی کو ہم توفیق دینا کہتے ہیں۔ اہل علم نے ہدایت کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ہدایت کی پہلی قسم ہے عمومی ہدایت، اس کو تکوینی ہدایت بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہدایت کا تعلق ساری مخلوقات سے ہے، چاہے انسان ہو یا جن، حیوان ہوں یا چرند پرند، اس کا تعلق اللہ کی ساری مخلوقات سے ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات اپنا اپنا مقررہ فرض، اپنی اپنی ذمہ داریاں نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے اللہ نے بنا دی ہے، وہ اس کام کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک،
زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کو سمجھنا یہ کام نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے یہ فریضہ، اللہ نے یہ ذمہ داری کانوں کے سپرد کیا ہے، کانوں کے حوالے کیا ہے۔ وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لیے رونے لگتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے ماں کی چھاتی منہ میں لے کر اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی دانہ چگنے لگتا ہے۔ آخر انہیں کون بتاتا ہے کہ یہ ہماری غذا ہے اور اسے حاصل کرنے کا مقام اور طریقہ یہ ہے؟ یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اسی رہنمائی کو فطری رہنمائی، فطری ہدایت کہا جاتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس ہدایت کی طرف اشارہ موجود ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ثم ہدا، پھر ہدایت دی۔ تو یہاں ہدایت سے مراد وہی فطری رہنمائی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکیزگی بیان کر اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر فہدا، جس نے اندازہ کیا، فہدا، پھر راستہ دکھایا، پھر رہنمائی کی۔ تو ان دونوں آیتوں میں جس ہدایت کا ذکر ہے اس ہدایت سے مراد فطری رہنمائی ہے، تکوینی ہدایت ہے۔ ہدایت کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو ہدایت بیان، ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے۔ ہدایت بیان اور ہدایت ارشاد کا مطلب حق کو واضح کرنا ہے، سچائی کا راستہ بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ ارشاد گائیڈ کرنا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے، بتانا ہے۔ یہ ہدایت پہلی ہدایت کے مقابلے میں خاص ہے۔ یہ صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن کے ساتھ، اس لیے کہ یہی دو مکلف مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پہلی ہدایت ساری مخلوقات کے لیے ہیں، دوسری ہدایت صرف مکلف مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہیں، تو یہ پہلی ہدایت کے مقابلے میں خاص ہے، اس کا تعلق صرف انسان اور جنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہدایت مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت دیتا ہے، اس معنی میں کہ انہیں گائیڈ کرتا ہے، راہ حق کی جانب رہنمائی فرماتا ہے، حق کا راستہ انہیں بتاتا ہے، انبیاء کو بھیج کر، کتابیں نازل کر کے اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، رہی قوم ثمود، ہم نے انہیں راہ راست دکھایا، سیدھا راستہ ہم نے دکھایا ان کو نبی بھیج کر، لیکن فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، مگر انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا رہنے کو پسند کیا۔ ہدایت بیان، ہدایت ارشاد، اس معنی میں انبیاء اور ان کے پیروکار یہ سب ہادی ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں۔
رہنمائی کرنے والے ہیں، راستہ بتانے والے ہیں۔ اس معنی میں انبیاء اکرام کو بھی ہادی کہا گیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، راستہ بتانے والا ہے۔ اللہ نے سورۃ الشورى میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس میں نبی کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام سیدھا راستہ بتانا ہے، دکھانا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنی اسرائیل میں دین کے پیشوا بنائے تھے، ائمہ بنائے تھے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ تو ان آیت میں ہدایت کے معنی ہیں رہنمائی کرنے کے، راستہ بتانے کے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی دینی رہنمائی کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں اور صحیفے نازل کی، تاکہ روز قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکرہ۔ ہدایت کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اسے ہدایت توفیق کہا جاتا ہے۔ ہدایت توفیق کا مطلب حق بات کو ایکسپٹ کرنے کی توفیق دینا، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دینا۔ ہدایت کا یہ جو درجہ ہے، یہ پہلے درجے سے زیادہ خاص ہے۔ یہ ہدایت دو اعتبار سے خاص ہے۔ نمبر ایک، یہ ہدایت صرف مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، متقیوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے خصائص میں سے ہے۔ ایک تو یہ صرف مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے، نمبر دو یہ اللہ کے خصائص میں سے ہے۔ ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل اور رحمت سے ہدایت اور توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہدایت کی نفی کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور جہاں کہا گیا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہاں ہدایت ارشاد ہے، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ چچا دین پر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کوشش کی۔ چچا بستر مرگ پر تھے، آپ نے کہا یا عمی قل کلمتاً، اے میرے چچا جان اب بس ایک کلمہ، کلمہ اخلاص، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر دیں، کل قیامت کے دن میں اس کلمے کو اللہ کے دربار میں دلیل بنا کر تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن ابو طالب اس ہدایت کو قبول نہ کر سکے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے فاستہدونی اہدیکم، اے میرے بندوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اس لیے کہ ہدایت توفیق کا مالک اللہ ہی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ عز و جل ضرور اس کو ہدایت توفیق دیتا ہے جو اس کا سچا طالب ہو اور اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جد و جہد بھی کرتا ہوں، سیریس ہو کر اس کے لیے محنت بھی کرتا ہوں۔ جیسے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے۔ جو جن کے دلوں میں ہدایت کی جستجو ہوگی، تڑپ ہوگی، اور اس کے لیے سنجیدہ کوشش بھی کریں گے، ضرور اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کتاب کے ذریعے سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، وہ ہے قیامت کے دن اہل جنت کو جنت کی اور اہل جہنم کو جہنم کی راہ دکھانا۔ چنانچہ جس وقت جنتیوں کو جنت میں داخلے کی نعمت حاصل ہوگی تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر اللہ کا ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی جنت تک رسائی نہ ہوتی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانہار في جنات النعیم، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ جو ہدایت ہے جنتیوں کو جنت کی راہ دکھانا، یہ ہدایت در حقیقت ہدایت توفیق کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ جسے دنیا میں ہدایت توفیق نصیب ہو تو قیامت کے دن اس انسان کو جنت کے گھر کی رہنمائی کی جائے گی۔ حالانکہ جنت تو بہت کشادہ جگہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں آدمی اپنے گھر کو ایسے ہی پالے گا بلکہ اس سے بہتر انداز میں پالے گا جس انداز میں وہ دنیا کے گھر کو پالیتا ہے۔ جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے گھر کو جان لے گا، دنیا کے گھر سے زیادہ جنت کے گھر کو مومن جان لے گا، پہچان لے گا۔ تو جنتیوں کو جنت کی رہنمائی کرنا، اور پھر اسی طرح جہنمیوں کو جہنم کی رہنمائی کرنا۔ اللہ نے فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون،
اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وہ ازواجہم، ان کے جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ، فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں جہنم کی طرف لے چلو، فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کی طرف لے چلو۔ تو یہ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں: فطری ہدایت، ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق، نمبر 4 جنتیوں کو قیامت کے دن جنت کی راہ دکھانا اور جہنمیوں کو جہنم کی راہ دکھانا۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اس آیت میں ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد بھی ہے اور ہدایت توفیق بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اے پروردگار، اے رب العالمین، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا۔ تو ہدایت کے دونوں معنی ہیں، ہدایت ارشاد بھی ہے، ہدایت توفیق بھی ہے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، گائیڈ کر۔ ارنا الحق حقا، جو حق ہے ہماری نگاہوں میں اسے حق دکھا دے۔ وارزقنا اتباعہ، اس کی پیروی کی تو ہمیں توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا، جو باطل ہے ہماری نگاہوں میں اسے باطل دکھا دے۔ وارزقنا اجتنابہ، اس سے بچنے کے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق دونوں ہیں۔ بندہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ سے علم نافع اور عمل صالح دونوں کا سوال کرتا ہے۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال ذکر کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اہدنا کا مطلب صرف اسی قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے، بلکہ اس کا مفہوم اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہدایت طلب کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ثبتنا، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما، تو ہمیں استقامت نصیب فرما۔ جس طرح صراط مستقیم پر چلنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس صراط مستقیم پر ثابت رہنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سیدھا راستہ حاصل ہو جانے کے بعد راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے منکرین حدیث ہیں، دشمنان صحابہ کے گروہ ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کامل کو ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے مولا کریم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور صراط مستقیم پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ راسخین فی العلم، جو مضبوط علم رکھنے والے ہیں، قرآن مجید میں ان کی دعا مذکور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ جہاں اللہ سے ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق مانگتا ہے، وہیں
اللہ سے ثابت قدمی کی دعا بھی کرتا ہے۔ صراط مستقیم کی دعا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس ہدایت میں اضافہ بھی فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس ہدایت میں اضافہ فرما۔ اللہ نے اصحاب کہف کے ذکر میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت میں اضافے کا سوال کرتا ہے۔ اگر اسے اسلام کی ہدایت ملی ہے تو ایمان کی ہدایت کا سوال ہے، ایمان کی ہدایت ملی ہے تو احسان کی ہدایت کا سوال ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم بندہ جو دعا کرتا ہے، اس دعا کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دے، اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا۔ تو گیا بندہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس راہ کی جو رکاوٹیں ہیں اس سے تو ہماری حفاظت فرما دے، شیطان کے حملوں سے تو ہمیں بچا دے۔ جب ابلیس کو ایک سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں لعین قرار دے دیا گیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، تو اس نے رب العالمین کے دربار سے قبروں سے اٹھائے جانے تک مہلت طلب کی، جو اسے دے دی گئی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے روز قیامت تک، قیامت کی صبح تک۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ شیطان نے مہلت عطا کیے جانے کے بعد دربار الہی میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے دور ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آدم کی ذریت کو ہر طرف سے گھیروں گا، انہیں شکوک اور شبہات میں مبتلا کروں گا، ان کے لیے نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالوں گا۔ میری تمام کوششوں کے باوجود اگر وہ لوگ نیکی کا کام کر بیٹھیں گے، ریاکاری دکھلاوے کا زہر گھول کر ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دوں گا۔ قرآن مجید میں شیطان کے اس منصوبے کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا اب جب کہ میں تیری طرف سے گمراہ قرار دیا جا چکا ہوں، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، یعنی ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، پھر تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کے اس واضح اعلان سے معلوم ہو گیا کہ وہ اولاد آدم کے ہر فرد کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور فرض ہے کہ ہم اپنے ازلی اور ابدی دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں، شیطان کا راستہ
صراط جہیم اختیار کرنے کے بجائے رحمان کا راستہ صراط مستقیم اختیار کریں، اور نماز کی ہر رکعت میں بلکہ ہر موقع پر اللہ ارحم الراحمین سے صدق دل کے ساتھ دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ثابت قدمی نصیب فرما، اس راہ کی رکاوٹوں سے بچا، اس راہ پر چلنا تو آسان کر دے۔ یہاں ایک بات، آخری بات یہ ذہن میں رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، پلورل کا صیغہ آیا ہے، اہدنا، اہدینی نہیں آیا ہے۔ گویا مومن آدمی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اہدنا، اے میرے رب، میں تیرا بندہ، تجھ سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہدایت اور صراط مستقیم کا طلبگار ہوں۔ مومن اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہدایت اور مدد کا طالب ہوتا ہے، تاکہ ایک فرد کے بجائے ہدایت یافتہ لوگوں کا یہ قافلہ اور کارواں ہوں، تاکہ شیطانی لشکروں کا مقابلہ کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا، ثابت قدمی نصیب فرما، آسان کر دے، اس راہ کی رکاوٹوں کو تو دور کر دے۔ تو یہ ساری باتیں ہدایت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ الصراط المستقیم کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سے متعلق اگلی کلاس میں گفتگو پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے، شافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔